तो रेडियो कतर है। बाब उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने कोरोना वबा का मुकाबला करने के लिए जारी कोशिशों को मजबूत करने के लिए जमहूरिया बेलारूस को तिब्बी इमदाद भेजने की हिदायत जारी की हैं। वजारती कौंसिल ने कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज एहतियाती तदाबीर को जारी रखने का फैसला किया है, जबकि चंद फैसलों में तरमीम भी की है। और कतर में कोरोना वायरस का फैलाव कम हो रहा है और रिकवर होने वाले अफराद की तादाद 73,000 से ज्यादा हो गई है। और अब पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने हिदायत जारी की हैं कि कोरोना वबा के फैलाव को रोकने के लिए जारी कोशिशों को तक़वियत देने के लिए जमहूरिया बेलारूस को तिब्बी इमदाद रवाना की जाए। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सदारत में बुलाए गए वज़ारती कौंसिल के मामूल के इजलास में फैसला किया गया है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज की गई एहतियाती तदाबीर को जारी रखा जाएगा। वीडियो लिंक के जरिए मुनाकिद किए गए इस इजलास में काबीना ने सरकारी और गैर सरकारी इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद के बारे में साबका फैसले में तरमीम करते हुए कहा है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में 50% तक मुलाजमीन दफातर आकर काम कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ एमरजेंसी के अलावा दीगर मेडिकल सर्विसेज 60% कैपेसिटी तक मुहैया कर सकेंगे। इस दौरान तमाम एहतियाती तदाबीर और हेल्थ गाइडलाइंस पर अमल किया जाएगा। काबीना के इस फैसले पर 1 जुलाई से अमल दरामद होगा। बाद अज़ां कैबिनेट ने एजेंडे पर दर्ज दीगर मौज़ूआत का जायजा लिया और उनके मुताल्लिक़ मुनासिब फैसले सादिर किए। शूरा कौंसिल के वफ्द ने अरब पार्लियामेंट के दूसरे आइनसाज दौरानिया के चौथे मामूल के सेशन के तीसरे इजलास में शिरकत की। ये इजलास वीडियो लिंक के जरिए मुनाकिद किया गया था। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया और मशरक़ वस्ता और अफ्रीकी ममालिक के लिए रूसी सदर के खुसूसी एलची और रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा जनाब मिखाइल बोगदानोव के दरमियान बातचीत हुई है, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और उनको मुख्तलिफ शोबों में फ़रोग़ देने के इम्कानात और वसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। कतर ने एक बार फिर कहा है कि वो असबाब और मोटिव से क़त्ए नज़र हर तरह के तशद्दुद और दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में अफ़गानिस्तान के शुमाल मगरबी इलाक़ों में सिक्योरिटी ठिकानों पर किए गए हमलों की मज़म्मत की है। इन हमलों में कई सिक्योरिटी अहलकार हलाक और ज़ख्मी हो गए। सुप्रीम कमेटी फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट की तर्जुमान और मुआविन वज़ीर ख़ारजा मोहतरमा लुलुआ बिन्त राशिद अल खातिर ने मुल्क में मुतय्यन एशियाई मुल्कों और शुमाली और जनूबी अमरीका के मुल्कों के सफ़रा और अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर के नुमाइंदों के साथ वीडियो लिंक के ज़रिए अलग अलग मीटिंग्स की हैं। मुआविन वज़ीर ख़ारजा ने गैर मुल्की सफ़रा और बैनुल-अक़वामी एहलकारों को कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदियों को बतदरीज उठाने के मुताल्लिक़ मंसूबे की तफसीलात बताईं और इस मंसूबे के 4 मरहलों के बारे में उनके सवालात के जवाबात दिए। गैर मुल्की सफ़रा और अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों ने कतर में रहने वालों की सेहत और सलामती के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात, बिलखुसूस आला मेयार की फ्री हेल्थ सर्विसेज की तारीफ़ की। इंसानी हकूक़ की कौमी कमेटी के सरबराह और इंसानी हकूक़ के कौमी इदारों के आलमी इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अली बिन सुमैख अल-मर्री ने कहा है कि कोविड-19 नामी ये वबा इस इत्तेहाद, इंसानी हकूक़ के कौमी इदारों, इलाक़ाई नेटवर्क्स और अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों के लिए एक मौका है कि वो एक बेहतर दुनिया में शानदार काम करने के तरीक़ों और उसकी ज़रूरियात के बारे में तजुर्बात का तबादला कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ पहले से कहीं ज़्यादा इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़
اور احترام کو یقینی بنایا جائے۔ ڈاکٹر المری نے ان خیالات کا اظہار انسانی حقوق کے اعلیٰ ترین کمیشن، اقوام متحدہ کے افزائشی پروگرام اور انسانی حقوق کے قومی اداروں کے عالمی اتحاد کے مشترکہ سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ یہ اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے منعقد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک تاریخی اجلاس ہے جو کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا کو درپیش غیر معمولی حالات کے درمیان منعقد کیا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے پیدا ہونے والے کرائسس نے نہ صرف ٹیکنالوجی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے بلکہ یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو جلد از جلد اپنایا جائے اور اس کو مزید بہتر بنایا جائے، بالخصوص مالیاتی شعبے کے لیے مخصوص ٹیکنالوجی کو۔ اس ضمن میں قطر امریکہ بزنس کونسل نے ایک ورچوئل سیشن کا اہتمام کیا جس کے دوران مالیاتی شعبوں میں ٹیکنالوجی اور قطر میں تجارتی مواقع کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی آ رہی ہے اور ریکور ہونے والے مریضوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ مزید 1582 مریضوں کی صحتیابی کے بعد ملک میں کووڈ-19 سے ریکور ہونے والے افراد کی تعداد 73,083 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 5 افراد زندگی کی جنگ ہار گئے ہیں اور 1199 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارتی بیان میں کہا گیا ہے کہ احتیاطی تدابیر کی وجہ سے وبا کی شدت میں آہستہ آہستہ کمی آ رہی ہے۔ بیان میں عوام سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ احتیاطی اقدامات پر پابندی کے ساتھ عمل کریں تاکہ وائرس کو دوبارہ پھیلنے کا موقع نہ ملے۔ ادھر PHCC نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ جن لوگوں کو گاڑیوں ہی میں کورونا ٹیسٹ کے لیے بلایا جا رہا ہے ان کے موبائل اپلیکیشن احتراز میں بارکوڈ کا رنگ سیمپلز لینے کے بعد بھی گرین ہی رہے گا۔ یاد رہے کہ PHCC نے حال میں ہی اس سروس کو شروع کیا ہے جس کے تحت عمر رسیدہ افراد اور کرونک بیماریوں کے مریضوں کو پرائرٹی بیس پر ٹیلی فون کالز کے ذریعے بلایا جاتا ہے اور بنا گاڑی سے اترے ان کے سیمپلز لے لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح وزارت صحت نے بالخصوص بڑی عمر کے افراد کے لیے کورونا وائرس کے پیش نظر خصوصی انتظامات کیے ہیں اور ٹیلی فون پر مسلسل ان سے رابطہ کیا جاتا ہے اور مفید طبی مشورے دیے جاتے ہیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے اور اس کے مریضوں کی تعداد 95 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جن میں سے تقریباً 5 لاکھ افراد دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ یورپی یونین، امریکہ اور چند دیگر ملکوں میں رہنے والوں پر یورپی ملکوں میں داخلے پر پابندی لگانے پر غور کر رہا ہے، جبکہ دنیا کے کئی ملکوں میں وائرس کی دوسری لہر کا خوف پایا جاتا ہے۔ دریاسنا چین نے اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کووڈ-19 کے علاج کے لیے تیار کی گئی دوا کے انسانوں پر کیے گئے ابتدائی تجربات کامیاب رہے ہیں۔ ادھر امریکہ میں ایک دن میں کورونا کے تقریباً 35,000 نئے کیس رجسٹر کیے گئے ہیں، جس کے بعد عالمی ادارہ صحت WHO کے وہ بیانات ذہنوں میں تازہ ہو گئے ہیں جس میں اس نے پابندیوں کو نرم کرنے کی صورت میں وائرس کی دوسری لہر سے خبردار کیا تھا۔ لیبیا کی اسٹیٹ کونسل کے سربراہ جناب خالد المشری نے کہا ہے کہ فی الوقت لیبیا کو نئے انیشیٹوز کی اتنی ضرورت نہیں جتنی کہ السخیرات معاہدے کو فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب المشری نے مصر کی پہل کو مسترد کر دیا۔ دوسری جانب اٹلی کے وزیر خارجہ جناب لویگی ڈی مایو نے طرابلس کے اپنے دورے کے دوران کہا ہے کہ اٹلی لیبیا میں بیرونی مداخلت کو مسترد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دخل اندازی منفی نوعیت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری جناب انٹونیو گوتریش نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے کی یہودی بستیوں اور غور الاردن نامی علاقے کو اسرائیل میں ضم کرنے کے فیصلے سے باز آ جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس فیصلے سے امن کے مواقع کو نقصان پہنچے گا اور یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی بھی ہوگی۔ دریاسنا امریکہ
اسرائیل کو اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے گرین سگنل دینے پر غور کر رہا ہے۔ اسرائیل اس منصوبے پر اگلے ماہ سے عمل درآمد شروع کر سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ مقبوضہ مغربی کنارے کے بعض علاقوں کو اسرائیل میں ضم کرنے کے فیصلے کا تعلق صرف اسرائیل سے ہے۔ ایک طرف جہاں بین الاقوامی سلامتی کونسل میں ایران کے خلاف اسلحے کی پابندی کی مدت کو بڑھانے کے متعلق امریکی مسودہ قرارداد پر غور کیا جا رہا ہے، واشنگٹن نے کہا ہے کہ وہ تہران کے خلاف ہتھیاروں کی پابندی کا دائرہ بڑھانا چاہتا ہے اور وہ اس پابندی کو یک طرفہ طور پر بھی لگانے کے لیے تیار ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کورونا وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے جمہوریہ بیلاروس کو طبی امداد بھیجنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ وزارتی کونسل نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ چند فیصلوں میں ترمیم بھی کی گئی ہے۔ اور قطر میں کورونا وائرس کووڈ-19 کا پھیلاؤ کم ہو رہا ہے اور ریکور ہونے والے افراد کی تعداد 73,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نشریہ شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی سعد الیاف ہے۔